چلو زیاد بن سفیان کو بصرہ اور کوفہ دونوں جگہوں کی حکومت سپرد کرنے میں یہ بھی مصلحت تھی کہ جس طرح وہ تمام اہل عراق کو بیت یزید پر آمادہ کرنے کی خدمت انجام دے سکتے تھے، کوئی دوسرا اس کام کو بحسن خوبی پورا نہیں کر سکتا تھا۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج میں کسی قدر نرمی اور درگزر بھی تھی، لیکن زیاد بن ابی سفیان عراقیوں کے مزاج سے خوب واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ جب تک ان کے ساتھ سختی نہ برتی جائے یہ راہ راست پر قائم نہیں رہ سکتے، اسی لیے ان کی حکومت کا زمانہ بہت کامیاب رہا اور وہ سب سے پہلے شخص جو کوفہ و بصرہ دونوں کے حاکم مقرر ہوئے اور ہاں بعد سب میں سے تمام پہلے شخص، ایک منٹ اس کو آپ لکھ بھی لیے اپنے پاس کہ وہ سب سے پہلا کون سا گورنر تھے جو کہ بصرہ اور کوفہ دونوں کی بیعت وقت ان دونوں کے ایک ساتھ جو ہے نا وہ گورنر رہ چکے تھے، تو وہ زیاد بن ابی سفیان تھے، ٹھیک ہے جی جی۔ اور بعد میں تمام ایران و خراسان بھی ترکستان تک ان کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ زیاد بن ترکستان ابی کا علاقہ سفیان کون کی سا؟ ترکستان کا علاقہ یہ جو آج کل ازبکستان، قازقستان، کرغیزستان، ترکمانستان، یہ جو علاقے ہیں نا یہ بھی اس وقت میں مسلمانوں کے زیر کنٹرول میں تھے، ٹھیک ہے، تو اس کو ترکستان کہا جاتا ہے۔ زیاد بن ابی سفیان نے بصرہ میں سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود کوفہ کو 2000 آدمی لے کر روانہ ہوئے۔ کوفہ کی جامع مسجد میں جا کر جب پہلی مرتبہ انہوں نے خطبہ سنانا شروع کیا تو اہل کوفہ نے جو اپنے حاکموں کی تحقیر اور حکومت وقت کی خلاف ورزی کے عادی تھے ان کے ساتھ بھی تمسخرانہ برتاؤ شروع کیا، یعنی چاروں طرف سے ان کی جانب سنگریزے آنے لگے۔ زیاد نے فوراً خطبہ بند کر کے اپنے ہمراہیوں کو حکم دیا کہ مسجد کا محاصرہ کر کے کسی شخص کو باہر نہ نکلنے دیں، پھر مسجد کے دروازے پر کرسی بچھا کر بیٹھ گئے اور چار چار شخصوں کو بلا کر قسمیں لینے لگے کہ انہوں نے سنگریزے پھینکے ہیں یا نہیں۔ کل 30 آدمی ایسے نکلے جنہوں نے سنگریزے پھینکے، باقیوں کو چھوڑ کر ان 30 آدمیوں کے ہاتھ کٹوا دیے۔ اسی طرح اور بعض سخت سزائیں اہل کوفہ کو ان کی غلطیوں پر دی گئیں تو چند روز میں وہ بالکل سیدھے ہو گئے۔ زیاد 6 مہینے کوفہ میں اور 6 مہینے ہاں جی، بصرہ میں 6 رہنے مہینے لگے۔ سال میں 6 مہینے کوفہ اور 6 مہینے بصرہ میں، اور ان سمرہ بن جندب کو اپنا نائب بھی مقرر کیا تھا بصرہ میں۔ ہاں یہ جو اس میں حضرت حسین کو شہید کرنے میں بھی جو زیاد تھا یہ وہی زیاد ہے نہیں نا؟ نہیں نہیں، یہ عبید اللہ بن زیاد کی، یہ جو زیاد ابن سفیان ہے نا یہ اسی عبید اللہ بن زیاد کے باپ ہیں۔ اچھا۔ ہاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمال کے نام ایک حکم جاری کیا کہ لوگوں سے یزید کی خوبیاں بیان کرو اور اپنے اپنے علاقوں کے بااثر لوگوں کا ایک ایک وقت میرے پاس بھیجو کہ میں بیت یزید کی نسبت لوگوں سے خود بھی گفتگو کروں۔ چنانچہ ہر صوبے سے ایک ایک وفد دمشق میں آیا۔ امیر معاویہ نے ان لوگوں سے الگ الگ بھی گفتگو کی، پھر ایک مجلس ترتیب دے کر سب کو اس میں جمع کیا اور کھڑے ہو کر ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس میں حمد و ثنا کے بعد اسلام کی خوبیاں اور خلفاء کے فرائض و حقوق و حکام کی اطاعت اور عوام کے فرائض بیان فرما کر یزید کی شجاعت و سخاوت، عقل و تدبر اور انتظامی قابلیت کا ذکر کر کے اس بات کی خواہش ظاہر کی کہ یزید کی ولیعہدی پر بیعت کر لینی چاہیے۔ ان وفود میں مدینے سے محمد بن عامر بن حزم گئے تھے۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المؤمنین آپ یزید کو خلیفہ تو بنائے جاتے ہیں لیکن ذرا اس بات پر بھی غور فرما لیں کہ قیامت کے دن آپ کو اپنے اس فعل کا اللہ تعالیٰ کی جناب میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سن کر فرمایا کہ میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنی رائے کے موافق میری خیر خواہی کی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس وقت لڑکے رہ گئے ہیں اور میرا بیٹا ان میں زیادہ مستحق ہے۔ اس کے بعد ضحاک بن قیس کھڑے ہوئے، ضحاک انہوں نے بن قیس، اپنی ایک منٹ، ضحاک بن قیس ہو، یہ آپ لکھ لے کہ امیر معاویہ کا نماز جنازہ ضحاک بن قیس نے پڑھایا تھا۔ اس وقت امیر معاویہ کی عمر 78 سال تھی، کئی جگہ پر 79 بھی لکھا ہے لیکن 78 صحیح آپشن ہے۔ 78 سال کی عمر میں امیر معاویہ وفات پا گئے تھے، جنازہ ضحاک بن قیس نے پڑھایا تھا۔ یہ اہم MCQ کے لکھ، ٹھیک ہے چلو۔ ضحاک بن قیس کھڑے ہوئے، انہوں نے اپنی زبردست تقریر میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خیال کی خوب زور و شور سے تائید کی۔ ان کے بعد اور لوگ یکے بعد دیگرے کھڑے ہوئے اور سب نے تائید ہی کی۔ مصر سے احنف بن قیس رضی اللہ عنہ گئے تھے۔ جب سب کی تقریریں ہو چکی تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے احنف بن قیس رضی اللہ عنہ کی طرف مخاطب ہو کر پوچھا کہ آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اگر جھوٹ بولوں تو اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتے اور سچ بولوں تو آپ کا خوف ہے۔ آپ ہم سے اس معاملہ میں مشورہ کیوں لیتے ہیں؟ آپ ہم سے زیادہ یزید کی حالت سے واقف ہیں، آپ کی ذمہ داری پر ہم بیعت کرنے کو تیار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احنف بن قیس کے ان الفاظ کو بھی بہت غنیمت سمجھا اور بعد میں ان کو بھاری انعام دے کر خوش کیا۔ اسی طرح باہر سے آئے ہوئے وفود کو خوب انعام و کرام سے مالا مال
خوشحال کر کے واپس بھیجا۔ ٹھیک امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے زیادہ حجاز یعنی مکہ اور مدینہ کے لوگوں کا خیال تھا، اور وہی ایسے لوگ موجود تھے جو جرأت کے ساتھ اظہار مخالفت کر سکتے تھے۔ ہاں، یعنی کہ اور کہیں سے تو انہوں یہ نے ایک منٹ، اور کہیں سے تو یہ مسئلہ نہیں تھا، جو مسئلہ پیدا ہو رہا تھا وہ کہاں سے پیدا ہو رہا تھا؟ مدینہ منورہ سے، ٹھیک ہے نا؟ چلو اچھا، انہوں نے سن 51 ہجری کے آخری ایام میں حج بیت اللہ کا ارادہ کیا۔ مصلحت اس میں یہ بھی تھی کہ وہ اہل حجاز کو اپنا ہم خیال بنانے میں کامیاب ہوں، چنانچہ وہ اول مدینہ منورہ پہنچے۔ ان کی آمد کی خبر سن کر عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حسین رضی اللہ عنہ مدینہ سے مکہ کو چلے گئے۔ انہوں نے مدینہ پہنچ کر لوگوں کو خوب انعام و اکرام دیے اور ان کے دلوں پر قبضہ پا کر اپنا ہم خیال بنایا، اور مروان بن حکم کو سمجھایا کہ مدینے والوں کے روزینے بڑھا دو، ان کو قرض کی ضرورت ہو تو بلا دریغ بیت المال سے قرض دو، اور قرض کی وصولی کا تقاضا نہ کرو جس سے مخالفت کا زیادہ اندیشہ ہو۔ اس طرح ان کو احسان۔ زیر بار احسان بناؤ۔ اس کے بعد مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں مذکورہ بالا چاروں حضرات کو اپنے پاس بلائے اور یزید کی بیعت کے معاملے میں گفتگو کی۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں صرف اس قدر اقرار کر سکتا ہوں کہ تمہارے بعد جس شخص کی خلافت پر لوگ متفق ہو جائیں گے میں اسی کو خلیفہ تسلیم کر لوں گا۔ اگر ایک حبشی غلام کو بھی لوگ خلیفہ بنا لیں گے تو میں اس کی بھی اطاعت کروں گا اور جماعت کا ساتھ نہ ہاں چھوڑوں گا۔ عبداللہ بن ٹھیک زبیر ہے، رضی اللہ عنہ نے یعنی کہ یہاں پر عبداللہ بن عمر جو ہے عمر کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور آپ علیہ السلام نے ان کے بارے میں یہ بھی کہا تھا کہ ان عبداللہ کہ بے شک عبداللہ جو ہے نا، یہ جو عبداللہ ابن عمر تھے یہ کیسے آدمی ہیں؟ مطلب نیک آدمی ہیں۔ تو انہوں نے تو ان کی ادھر کیا کر دیا کہ آپ جس کو خلیفہ بنائیں گے تو میں اس کو کیا کروں گا، اس کی بیعت کروں گا۔ لیکن عبداللہ بن زبیر نے کہا، عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ ہم آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتے ہیں، آپ ان میں سے ایک جس کو منٹ چاہیں اختیار ایک فرما لیں۔ منٹ ایک منٹ ایک منٹ